الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ماقبل حدیث میں ہم نے ذکر کیا، ماقبل نشست میں، نوی نشست میں، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے راستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتائے کہ جنت کے کیا کیا راستے ہیں، کیا کیا خصال ہیں جنتیوں کی، کیا کیا عادتیں ہیں جنتیوں کی، اور جو تسبیح و تحمید ہے اللہ رب العالمین کی، مثلا الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا وغیرہ، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی. اور قرآن عظیم الشان حجت ہے، دلیل ہے، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ ہمارے لیے دلیل بنے گی، اور اگر اس کے خلاف عمل کیا جائے تو وہ ہم پر دلیل بنے گی، حجت بنے گی، یعنی ہمارے خلاف دلیل اور حجت بنے گی. پھر ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا کہ ہر نفس، ہر جان وہ کیا کرتی ہے، صبح کرتی ہے، اور جب وہ صبح کرتی ہے تو وہ کاروبار شروع کر دیتی ہے اپنی نفس کا، اپنے اعمال کا. تو بہت سی ایسی جانیں ہیں جو صبح کرتی ہیں اور کاروبار شروع کرتی ہیں اپنے نفس کا، اپنی جان کا، اور وہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو آزاد کرا لیتی ہیں. بہت سی ایسی جانیں ہیں جو کاروبار شروع کرتی ہیں ہر صبح اپنے اعمال کا، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. تو وہ کیا ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ تو بتایا کہ وہ اعمال جو ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کام کریں اور اس کی رضامندی میں اپنی سانسوں کو خرچ کریں تو یوں ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اپنی نفس کو ہلاکت میں جانے سے بچا لیں گے. ایسے ہی جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو اللہ رب العالمین کی معصیت میں اور اس کی نافرمانی میں معاذ اللہ خرچ کریں تو ہم پھر اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. یہ حدیث کا نویں نشست میں جو آخری حدیث بیان ہوئی اس کا مطلب تھا. 10ویں نشست اور 24ویں حدیث ہے تحریم الظلم. اس کا عنوان ہے تحریم الظلم، یعنی ظلم کے حرمت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. حرمت یعنی حرام ہونے پر. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں ان روایات میں سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے روایت کی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقاء قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر
یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، رواہ مسلم۔ جناب ابو ذر غفاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اسے حرام کر دیا ہے، اور اسی ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا، تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے پہنایا، تو مجھ سے پہننا اوڑھنا طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا اوڑھاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب دن اور رات میں خطائیں کرتے ہو، اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں سب کے، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مجھے ضرر پہنچا سکے، یعنی میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے، اور ایسے ہی تم میں سے کوئی بھی میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتا کہ مجھ کو نفع پہنچا سکے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے تمہارے اول جو تمہارے سے پہلے ہو گزرے، تمہارے آخر جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تم لوگ، تمہارے انس یعنی تمام کے تمام انسان، تمہارے جن یعنی تمام کے تمام جنات، یہ سب ایک بندے کے دل پر جمع ہو جائیں، اور اس کے دل متقی ہو، اس کے دل پر جمع ہو جائیں، پھر بھی میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی نہیں بڑھا سکتے۔ ایسے ہی تم میں سے تمہارے پہلے جو گزرے، تمہارے بعد میں جو آئیں گے، اور تم لوگ اور تمہارے جن اور تم سب کے سب انسان کسی ایک فاجر انسان کے دل پر جمع ہو جائیں، تو تب بھی میری ملکیت میں سے ایک چیز کا نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ تم میں سے سب کے سب، اور تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، سب کے سب ایک ریگستان میں جمع ہوں، اور پھر مجھ سے کسی ایک چیز کا سوال کریں، کسی چیز کا سوال کریں، تم میں سے ہر ایک وہ مختلف چیز کا سوال کرے، اور میں ہر ایک کا مسئلہ حل کر دوں، تب بھی میری ملکیت میں سے سوئی کی نوک کے برابر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال جمع کر رہا ہوں، اور میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، تو جو اپنے اعمالوں کا بدلہ اچھا پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اپنے اعمالوں کا بدلہ برا پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو ظلم ہے، یہ جو حرام کرنا ہے، یہ حرام شرعی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ اور ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم ہے غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا بغیر اس کی اجازت کے، غیر کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا، اور اللہ رب العالمین تو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے لیے غیر کیا۔ ایسے ہی ظلم ہے کسی چیز کو بے موقع اور بے محل رکھنا، کسی چیز کو بے موقع اور بے محل رکھنا، تو اللہ رب العالمین کے لیے
کسی بھی چیز کو بے موقع و محال کیا؟ اللہ رب العالمین جس چیز کو جہاں رکھ دے اس کا موقع وہی ہوتا ہے، اس کا محل وہی ہوتا ہے، تو اس کریم کے لیے بے موقع اور بے محل جیسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو ظلم، اللہ رب العالمین ظلم سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ یہ مطلب ہے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ تمہارے درمیان ظلم کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تم خونہ ریزی نہ کرو، آپس میں تم بھائی چارے سے، اخوت سے رہو، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کی ملکیات میں تصرف نہ کرو، ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق کا اعلیٰ درجے سے پیش آؤ۔ یہ ہے تمہارے درمیان ظلم کو حرام قرار دیا میں نے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ تم سب کے سب گمراہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پیدائش ہے وہ پیدائش تاریکیوں میں ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے اس پہ نور کا چھیٹا ڈالا، جیسا کہ امام احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش تاریکیوں میں ہوئی، اس پہ نور کا چھیٹا ڈالا گیا، تو یوں پھر انسان کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں تو وہ بدکاریوں میں، بدعقیدگیوں میں، عمل وغیرہ میں سب کے سب جو ہے وہ لگ جائیں گے، تو یوں انسان جو ہے سب کے سب گمراہ ہیں، مگر جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، وہ اس کا بیڑا پار ہے اور وہ بچ گیا، باقی سب کے سب ظالم ہیں اور سب کے سب گمراہ ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کا کوئی بھی ذریعہ بنا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی بات پسند آ سکتی ہے، وہ کریم کسی بھی بات سے خوش ہو سکتا ہے، راضی ہو سکتا ہے اور وہ ہدایت اس کے بدلے میں دے سکتا ہے، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے جادوگر بلائے رکھے تھے، تو کہا کہ موسیٰ اپنا جادو دکھاؤ، ہمارے جو جادوگر ہیں وہ اپنا جادو دکھائیں گے، مقابلہ کرایا۔ تو جو جادوگر تھے انہوں نے احتراماً کہا کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور پھر جو جادوگر تھے ان کے ساری چیزوں کو، سارے سانپوں کو کھا لیا وغیرہ وغیرہ، جو قصہ مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان جادوگروں کی یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ پہلے آپ۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی اور ہدایت کی توفیق دی۔ ان سب نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے، اور یہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں، تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ ان کی جو یہ بات تھی اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے انہیں ہدایت کی توفیق دی اور وہ ایمان لے آئے۔ بہت چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ابھی اس دور میں جو ٹیکنیکل دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں جن کے سبب جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت دے دیتا ہے، ان پر ہدایت دے دیتا ہے۔ اور کفار و مشرکین میں ایسے لوگ ہیں جن کو ذرا سی بات پر بھی نصیحت مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک
ویب سائٹ پہ ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے، ایک پوری کی پوری فیملی ہے یورپ کے اندر، وہ صرف اور صرف ترکیوں کا ایک ڈرامہ دیکھنے سے وہ مسلمان ہو گئے. ان کو ڈرامے سے اسلام کی ہسٹری پتہ چلی اور وہ اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. خیر، اللہ رب العالمین کو کوئی بھی بات پسند آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کام کرے اور اس کی معصیات سے جو گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے دور رہے. تو اللہ رب العالمین کو کسی بھی وقت کوئی بھی بات پسند آ سکتی ہے اور وہ اس کے صدقے میں ہدایت دے سکتا ہے، اس بات کی وجہ سے ہدایت دے سکتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا. تو کیا کرو؟ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب بھوکے ہیں. دیکھیں، بھوکے ہیں، اور جو بھوکا ہونا ہے یہ جانور بھی ہیں، جانور بھی بھوکے ہوتے ہیں، انسان بھی بھوکے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا. تو اور پھر کیا کرو؟ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھوکا ہونا ارشاد فرمایا. اس سے روحانی غذا بھی مراد ہو سکتی ہے، جسمانی غذا بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ساری چیزیں انسان جو بھی جس چیز کی طرف بھی محتاج ہوتا ہے وہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. مطلب رزق مراد ہو سکتا ہے، سب کی سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان بھوکا ہے اور کھانا صرف وہی کھا سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین کھانا کھلائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے کھانا طلب کرنا چاہیے، وہ کریم ہمیں کھانا کھلائے گا. ایسے ہی ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا پہنایا. تو تم کیا کرو؟ مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا پلاؤں گا. تو اوپر ارشاد فرمایا تم سب کے سب بھوکے ہو، نیچے ارشاد فرمایا تم سب کے سب ننگے ہو. تو کھانے کا محتاج، کھانے کی طرف احتیاجی وہ صرف انسانوں کو نہیں ہوتی، وہ جانوروں کو بھی ہوتی ہے. جانور بھی بھوکے رہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جانور کپڑوں کی طرف محتاج نہیں ہوتے، انسان کپڑوں کی طرف محتاج ہوتے ہیں. تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، اس میں خیال رہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں اور اسی کی طرف احتیاجی ہیں ان سب کی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الغنی وانتم فقراء، انتم الفقراء، کہ وہ غنی ہیں اور تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو. تو اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے حکم سے وہ بندوں کے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور اس کے فیض کو بانٹنے والے ہیں، اس کریم کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس حدیث سے جو فرمان قدسی ہے اس سے ان کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں صرف مجھ سے مانگو، نہیں صرف، بلکہ فرما رہا ہے کہ میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو. اس میں وسیلے کا انکار نہیں ہو رہا کہ آپ جو ہے انبیاء سے نہ مانگو اور اولیاء سے نہ مانگو، مولا علی مشکل کشا سے نہ مانگو وغیرہ وغیرہ، بلکہ حقیقت جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہونی چاہیے. بس اس کی بارگاہ میں بہترین سے بہترین، عرفہ سے عرفہ، اعلیٰ سے اعلیٰ وسیلہ لے کے جانا چاہیے. اور وہ کون ہیں؟ وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، جناب ابوبکر صدیق ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں،
وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام شخصیات جتنی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب ہیں ان کا وسیلہ دے دیں اور ان کو وسیلہ بنا لیں اپنا، تو اللہ رب العالمین اس میں خوش بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ وسیلے کے مخالف نہیں ہے، جیسے کہ بعض جو حال نے گمان کیا ایسے۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات خطائیں کرتے ہو، تو کیا کرو، میں بخشنے والا ہوں سب کے سب کو، تو کیا کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخشوں گا۔ اس خطاب سے مراد عام بندے ہیں، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس خطاب سے مراد عام بندے ہیں کہ تم سب کے سب خطائیں کرتے ہو، دن رات خطائیں کرتے ہو، تو کیا کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں بخشنے والا ہوں، میں تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری بخشش کروں گا، میں تمہیں بخشوں گا۔ اس سے مراد عام بندے ہیں، کیونکہ جو انبیاء ہیں، وہ جو معصومین ہیں، وہ ان کی خطائیں بھی ہماری عبادات سے افضل ہیں، جیسا کہ مرکات وغیرہ اور لمعات وغیرہ میں ذکر ہوا کہ ان کی جو خطائیں ہیں وہ ہمارے جو عبادات ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی ایک خطا جسے اجتہادی کہیں یا جو کہیں، تو اس کے سبب یہ پوری کی پوری دنیا وجود میں آئی، تو ان کی جو خطائیں ہیں وہ ہماری عبادات سے بھی افضل ہیں۔ تو اس خطاب سے یہ انبیاء اور معصومین مراد نہیں ہیں، ملائکہ وغیرہ، بلکہ اس سے عام بندے مراد ہیں، عام انسان مراد ہیں، کہ ان کی ہم لوگ جو ہیں وہ دن رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دن رات اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ خاص طور پر ایسے لمحات جس میں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، ان لمحات میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، انشاءاللہ اللہ کریم وہ بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ضرور خطاؤں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے بندو، تم کسی بھی صورت میں میرے نقصان تک یا میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان و نفع دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، تو جو مخلوق ہے وہ اس درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اس کو نفع و نقصان دیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو نفع و نقصان دیں، وہ مخلوق کا درجہ ہی نہیں، مخلوق اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ اللہ رب العالمین کو نقصان ہو، مخلوق ایسا کچھ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کو نفع پہنچے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، مخلوق کے جو اعمال ہوتے ہیں نفع اور نقصان پہنچانے والے، اس سے اس کو خود کو نفع اور نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو نفع یا نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ریاضتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدعمالی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ملکیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق پڑتا ہے تو ہماری اپنی ذات پہ پڑتا ہے، ہمارے اپنے نامہ اعمال پہ پڑتا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، بدعمالی سے بچیں، تو ہمارے اپنے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا، اور جو ہم اگر معاذ اللہ برے اعمال کریں، اعمال بد کریں، تو یہ ہمارے اپنے اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی ملکیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی لو ان
اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یعنی تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، تم لوگ سب کے سب ایک بندے کے دل پر جمع ہو جائیں اور وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب متقی و مومن پرہیزگار بن جاؤ۔ جتنے اس دنیا میں مخلوق ہے، جو ہو گزری، جو ہوگی، جتنے انس ہیں، جتنے جن ہیں، سب کے سب کیا ہو جائیں، وہ نیک وکار ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچے رہیں، نیک ہو جائیں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری پرہیزگاری سے، ہماری خوش اخلاقی سے، کسی بھی قسم کے نیک عمل سے اللہ رب العالمین کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا۔ تو سب کے سب متقی ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی ایک چیز کا بھی، ذرہ برابر چیز کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ سب اگلے اسی فرمان میں فرما دیا، لو ان اولکم و آخرکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، تمہارے اول، تمہارے آخر، تم خود، تم اور انسان ہو، جن ہیں، سب کے سب وہ کسی ایک فاسق و فاجر کے دل پر جمع ہو جائیں۔ مطلب سب کے سب فاسق و فاجر ہو جائیں، سب کے سب فاسق و فاجر ہو جائیں، پھر بھی کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی ملکیت سے کسی ایک چیز کا نقصان نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ سب کے سب مومن ہو جائیں، سب کے سب فاسق و فاجر ہو جائیں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ملکیت میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی، اس سے کم بھی، اس سے مطلب کسی بھی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، یہ ہمارے اپنے نفع اور نقصان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی نفع و نقصان نہیں۔ وہ کریم جب بھی رحمان و رحیم تھا جب مخلوق نہیں تھی، وہ جب بھی کریم تھا جب اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا، وہ تب بھی رحمان و رحیم و غفار اور ستار و قہار تھا۔ اس کریم کی جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، تو اس کریم کو کسی قسم کا کوئی نفع، کوئی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کریم نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کریم کا نفع اور نقصان یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور یہ جتنی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر معاذ اللہ کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کریم نے ہمیں توفیق دی اپنی بارگاہ میں آنے کی، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا اور اس قابل بنایا کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کی ریاضت کر سکیں اور نیک اعمال کر سکیں۔ بندہ جب نیک اعمال کرے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اس کریم نے اس نیک عمل کی توفیق دی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، یعنی تمہارے اول، تمہارے آخر، سب کے سب، تم انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے ایک ریگستان میں جمع ہو جائیں اور پھر کیا کریں، ایک ہی وقت میں مجھ سے دعا کریں اور میں ان میں سے ہر ایک کی جو دعا ہے اسے قبول کر لوں، یعنی جو وہ سوال کر رہا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے میں اسے دے دوں، تب بھی اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ جب سوئی کو
سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو اس کی جو نوک ہے وہ تری رہ جاتی ہے، اس کے برابر بھی میری ملکیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ معنی ہے اس حدیث، اس کلام کے، کہ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ خزانوں میں کمی اور یہ ساری چیزیں، نقصان نفع، یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوقات میں ہیں۔ یعنی بادشاہ ہو، اس کی رعایا ساری کی ساری متقی ہو جائے اور سب کے سب متقی و پرہیزگار ہو جائیں، تو اب بادشاہ کی ملکیت پہ فرق پڑے گا، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایسے ہی بادشاہ ہے اور اس کی ساری جو رعایا ہے، اس کے ماتحت ہیں، وہ سب کے سب فاجر ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائیں، تو اب اس کی رعایا پہ فرق پڑے گا اور نقصان ہوگا اسے۔ یہ دنیاوی لوگ ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ایسے ہی بادشاہ ہے، وہ ہر اپنی رعایا میں سے ہر فرد کی مانگیں پوری کرنے لگے اور اس کی جو دعائیں کر رہے ہیں، جو عرضیاں کر رہے ہیں بادشاہ کی بارگاہ میں، وہ سب کو ان کا دینے لگے، حصہ دینے لگے، اب اس کی جو رعایا ہے، اس کے جو خزانے ہیں، ان میں فرق پڑے گا۔ ایسے جو بادشاہ ہیں، ان کے خزانوں میں اور ان کے معاملات میں فرق پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں جو خزانے اس کریم کے ہیں، ان میں کسی قسم کا سوئی کی نوک کے برابر بھی اس میں کسی قسم کا، یہ حقیر سی حقیر چیز ہے، سوئی کی نوک پر جو پانی لگا ہوگا، پانی کا قطرہ لگا ہوگا، تری لگی ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے برابر بھی میرے خزانوں میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہو چکے، جو ہونے والے ہیں، جنات کو جو ہو چکے، جو ہونے والے ہیں، ان سب کو ان کی مانگوں کے مطابق دے دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کے بے شمار خزانے ہیں، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں جمع کر رہا ہوں، مطلب اپنے پاس لکھ رہا ہوں۔ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اعمال لکھوا رہا ہے۔ تو کیوں جمع کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا بدلہ دے گا۔ جو نیک ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق، اور جو بد ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق۔ اس کا مطلب، بدلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا، وہ جو نیک ہیں انہوں نے جتنا عمل کیا بس اس قدر ہی ان کو عطا کرے گا، اور بد ہیں انہوں نے جتنا عمل کیا اس پورے کے برابر ان کو سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمالوں کا بدلہ دے گا، وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ ہاں، اپنے فضل سے وہ جو بندہ ہے اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اس کا دگنا تگنا چگنا 70 گنا بھی دے سکتا ہے، 700 گنا بھی دے سکتا ہے، 1000 گنا بھی دے سکتا ہے اللہ رب العالمین، اس کا ثواب، اس کا بدلہ جو ہم نے نیک اعمال کیے۔ اور جو بد اعمال ہیں، جنہوں نے بد اعمال کیے، ان کا بدلہ اللہ رب العالمین یوں بھی دے سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے، ان کو بخش دے اور کمی کر دے ان کی سزاؤں میں، ان کے گناہوں میں کمی کر دے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے وہ ان کو بدلہ دے سکتا ہے۔ یہاں عدل کی بات بھی ہے اور یہاں فضل کی بات بھی ہے، دونوں باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا ثواب کرنا، فضل کا دعا کرنی چاہیے، اس کے عدل کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کریم عدل پہ ہمیں دینے لگے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ بہرحال یہ اس حدیث کا مفہوم تھا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہی روایت کیا، تو جو شخص تمہارے جو اعمالوں کا بدلہ ہے، جو شخص وہ اچھا پائے تو اس پہ اللہ رب العالمین کی حمد کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر صورت، ہر حال میں الحمد کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور نیک انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔
تو اس پر اللہ رب العالمین کی حمد کرے. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ اسی کی توفیق سے ہے، جو نیک اعمال انسان کر رہا ہے یہ اسی کی توفیق سے ہے. اس کریم نے ہمیں اس قابل بنایا اور اس قدر توفیق دی کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، اور اس لیے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور جو شخص کسی اپنے اعمالوں کا بدلہ برا پائے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو ملامت کرے. تو نیک اعمال پر، نیک بدلے پر، اچھے بدلے پر کیا کرے؟ الحمد کہے، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے. اور برے بدلے پر کیا کرے؟ اپنے نفس کی ملامت کرے. یہی طریقہ ہے علماء کا، یہی طریقہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، تمام امت کا یہی طریقہ ہے کہ اچھی چیز ہو تو وہ اسے اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر دی ہے، اور بری چیز ہو تو اپنی شامت نفس، شامت اعمال کہتی ہے اسے. اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو نیکیاں ہیں وہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہیں. وہ اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے، اور جو برائیاں ہیں وہ ہماری شامت نفس ہیں، بدعمالی کا نتیجہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. 25ویں حدیث ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے حدیث. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو مال و دولت والے تھے وہ سب کا سب اجر لوٹ کے چلے گئے. کس طریقے سے؟ کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہماری طرح، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں اپنے مال میں زیادہ سے، یعنی جو مال میں بچ گیا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اجر کماتے ہیں. تو یوں جو مال و دولت والے ہیں وہ تو سب کا سب اجر لوٹ کے چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان لکم بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ وفی بدء احدکم صدقۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہر تسبیح پر صدقہ نہیں لکھا؟ ہر تسبیح پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. ایسے ہی ہر تکبیر پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. ہر حمد پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. ہر تحلیل پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. نیکی کی دعوت دینے پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. برائی سے روکنے پر اللہ رب العالمین نے صدقہ نہیں لکھا. اور انسان کی جو شرمگاہ ہے، وہ شہوت اپنی پوری کرتا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے اس پر صدقہ نہیں لکھا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص وہ اپنی بیوی کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائے، کیا اس میں بھی صدقہ ہے، اس میں بھی اجر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارأیتم لو ودع فی حرام اکان علیہ وزر فکذلک اذا ودع فی الحلال کان لہ اجر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ حرام کام میں اپنے اس نطفے کو خرچ کرتا تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا؟
اسی طریقے سے اگر وہ حلال کی نیت کرے گا اور حلال کام میں اسے خرچ کرے گا، اپنی بیوی سے صحبت کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو ہیں مال و دولت والے ہیں وہ تو لوٹ کے لے گئے، سارے کے سارا اجر و ثواب وہ تو لوٹ کے لے گئے، اور جو وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت سارا مال ہے، جو ان کی ضرورت کا ہوتا ہے وہ اسے رکھ لیتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بعض اوقات، تو یا رسول اللہ صدقہ و خیرات کا مال تو، صدقہ و خیرات کا اجر تو سب کا سب وہی لوٹ کے لے گئے، ہمارے لیے کیا بچا؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں جس سے ہم صدقہ و خیرات کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ روزے ہم رکھ سکتے ہیں، نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور نمازیں ہم پڑھتے بھی ہیں، روزے ہم رکھتے بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات صرف مال و دولت ہی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے کسی حدیث کے تحت ذکر کیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر تسبیح میں سبحان اللہ کہنے میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر کہنے میں بھی اللہ رب العالمین نے صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، یہ کہنے میں بھی اللہ رب العالمین نے صدقے کے برابر اجر و ثواب رکھا ہے، نفلی صدقے کے برابر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تسبیح و تحلیل اور تکبیر میں بھی صدقے کے برابر ثواب رکھا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے میں فقط اور اللہ اکبر بغیر نیت کے انسان کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کو بھاتی ہے، جو اس کو عجیب لگتی ہے اور حیرت میں ڈال دیتی ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، نفلی صدقے کے برابر ثواب رکھا ہے۔ تو صرف سبحان اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، یہ زبان کا وضو ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام نامی اسم گرامی لینا ہی اس سے زبان پاک اور صاف ستھری ہو جاتی ہے، طہارت زبان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا نام لینا ہی وہ کیا ہے؟ وہ زبان کی پاکی ہے، زبان کا وضو ہے۔ دیکھیے جیسے کہ انسان صرف کیا کرے، وہ اپنے جو اعضائے وضو ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، رمضان ہے، گرمیاں ہیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انہیں دھوتا ہے، سر کو مسح کر لیتا ہے تاکہ ٹھنڈک ملے اسے، تو وہ اس کا وضو ہے۔ جب وہ وضو ہے تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز جائز ہے۔ اسی طریقے سے انسان وہ کیا کرے، وہ حیرت زدہ ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، وہ غم میں ہے اور دکھی ہے پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہتا ہے حال میں۔ تو یہ اس کی نیت نہیں ہوتی، جس طرح اس کی نماز کی وضو کی نیت نہیں تھی، اس طرح اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ وہ اسے صدقہ نفلی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی وضو سے اس کی نماز بھی جائز ہو جاتی ہے اور نماز بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہر امر بالمعروف میں صدقہ ہے اور نہی عن المنکر میں صدقہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تبلیغ دین، وہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے، یعنی نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں بھی نفلی صدقے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہ جو تبلیغ دین ہے اس میں جو ماقبل چیزیں بیان ہوئیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور لوگوں کا نفع بھی ہے تبلیغ دین میں۔ انسان کوئی کتاب لکھتا ہے اور جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کسی بھی معاملے میں کتاب لکھتا ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کی پیدائش 631 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 676 ہجری میں ہو رہی ہے، آپ کی وفات 676 ہجری میں ہو رہی ہے، اور اب جا کے 1400 جو ہجری ہے، 1500 ہجری میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کب لکھی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، تقریباً 1000 سال کے قریب ہو گئے، 900 سال کے قریب ہو گئے، تو 900 سال بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ کی لکھی ہوئی کتابوں سے۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، فقہ شافی میں تو آپ کی بے شمار کتابیں، اور آپ کو تو امام مانا جاتا ہے فقہ شافی میں، اور آپ ہیں بھی امام، اور محدث بھی، آپ محدثین میں بھی آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، شوافع کی فقہا میں بھی آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو شوافع کے فقہا ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم لکھی اس وقت جب مسلم شریف کی کوئی شرح نہیں تھی، آپ نے اس وقت مسلم شریف کی شرح لکھی، اور تقریباً 12-15 جلدوں میں آپ کی یہ شرح موجود ہے۔ آپ نے کب لکھی؟ اور ہم ابھی بھی آپ کی ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یوں تبلیغ کا جو کام ہے، جو یہ کلمی تبلیغ ہے، اس میں یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ چیز باقی ہے، لوگوں سے اس کا نفع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذات کو ثواب دے رہا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ایسی خوبصورت تصانیف فرمائی، ایسی نافع مند تصانیف فرمائی جس سے امت کا بڑا فائدہ ہوا۔ اربعین نوویہ شریف سے امت کا بڑا فائدہ ہوا۔ اس کی 500 سے زائد شروحات ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں اور دیگر زبانوں میں بے تحاشا اس کی شروحات ہیں۔ امت نے اسے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ ہر خاص و عام کی لب پر یہ اربعین ہے، اور فقط اربعین جو ہے، اربعین نوویہ یہ نہیں، صرف اربعین، اس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن مشہور آپ کی اربعین نوویہ شریف ہوئی، جسے امت نے خوب قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا شرف بخشا، اس کو بڑا مقام بخشا۔ بہرحال تو کلمی تبلیغ جو ہے اس کا بہت فائدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو کلمی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا سہارا بنے، اور ان کے بازو بنے، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں، جیسا کہ ہماری یہ تنظیم ہے، تنظیم دار التحقیقات انٹرنیشنل، یہ کلمی تبلیغ میں بہت آگے ہے، کہ ان کا کوئی روز ہی کوئی نیا رسالہ آ رہا ہوتا ہے، روز ہی کوئی نئی ان کی کتاب آ رہی ہوتی ہے، اور خوب یہ لگے ہیں، 70 سے زائد علماء کرام ہیں جو انسان کی اور امت کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، اور خوب اللہ رب العالمین کی کتاب کی اور سنت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، عام زبانوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شمار کتابیں اب تک علماء کرام نے لکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اور بھی کتابیں منظر عام پہ ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا دست بازو بنے، اور ان کو ہر قسم کی مدد، ہم خود کلمی تبلیغ نہیں کر سکتے، انسان جاہل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ ان کی اس کلمی جہاد میں، اس کلمی تبلیغ میں اس کا بازو بنے، اس کی مدد کرے، اسے قلم کی ضرورت ہے اسے قلم دے، اسے کتاب کی ضرورت ہے اسے کتاب دے لا کے۔ تو خود تو وہ نہیں کر سکتا، خود تو بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی واسطہ تو بن سکتا ہے دوسروں تک ہدایت کا۔ انسان دوسروں تک ہدایت پہنچانے کا کچھ بھی واسطہ تو بن سکتا ہے، اسے وہ کام کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اور یہ بہترین عمل ہے، بہترین کام ہے، جس سے اللہ رب العالمین کی دین کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا اس معاملے میں اپنا فرض انجام دے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ میں اپنا اپنا حصہ ڈالے، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو ان کا دست و بازو بنے۔ یہ ہے
وامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ. تو ان میں سے کسی چیز کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو جو ان چیزوں کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی مدد کریں. اللہ رب العالمین اس سے بہت راضی ہوگا. بہرحال اللہ رب العالمین نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وفی بدء احدکم صدقۃ. پیچھے تمام چیزوں میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ با کے ذریعے بکل تسبیحۃ صدقۃ، کل تکبیرۃ، یہ سب کا عطف جو ہے وہ کل پہلے والے کل پر ہے جو با کے ذریعے مجرور ہے. اور لیکن یہاں وفی بدء احدکم صدقۃ یہاں فی لے کر آئے. یہ فائدہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ والی چیزیں بنفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کیا تھیں، وہ صدقہ تھیں اور نیک عمل تھیں. یہ والی جو چیز ہے یعنی اپنی بیوی کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جانا، یہ والی چیز جو ہے یہ فی نفس ہی صدقہ اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ والی چیز نیت اگر اس کی یہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اور حرام کام سے بچنے کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اب جا کے اسے صدقہ نفلی صدقے کا ثواب ملے گا. یہ فی کے معنی یہاں پر ہے کیونکہ پیچھے سب کے سب کو مجرور تھے با کے ذریعے، لیکن یہ مجرور ہے فی کے ذریعے. ان دونوں میں فرق یہ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اجر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اگر وہ حرام کام میں اپنا نطفہ ضائع کرتا اور یہی کام وہ حرام طریقے سے کرتا، کیا اسے گناہ ملتا؟ بے شک گناہ ملتا. تو جب اسے حرام کام کرنے سے گناہ مل رہا ہے تو یہ تو حلال ہے اور وہ حلال کا ارادہ کر رہا ہے، وہ نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے. اور نیک کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ کرے کہ میں نیک صالح اولاد چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، اور میں گناہ سے حرام سے بچنا چاہتا ہوں اس لیے وہ حلال کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال اسے کیا ہے، اسے نفلی صدقے کا ثواب ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اذا ودع فی الحلال کان له اجر. جب وہ حلال میں اپنا یہ نطفہ ڈالے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا. یہ تھا اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت کی وسعت. باتیں اگلی حدیث کی طرف. 26ویں حدیث ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح سے کام لیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ بكل خطوة تمشیها إلی الصلاة صدقۃ وتمیت الأذى عن الطریق صدقۃ. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے ہر جوڑ پر اللہ رب العالمین نے صدقہ لکھا ہے. انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. ہر روز جب صبح کرتا ہے انسان، صبح اٹھتا ہے، سورج کو پاتا ہے، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ سورج چمکتا ہے جس انسان پر، اس پر اللہ رب العالمین نے ہر روز ہر جوڑ کے عوض وہ صدقہ واجب کیا ہوا ہے، صدقہ دینا ہے اس نے. تو پھر فرماتے ہیں دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. انسان کی اس طرح مدد کرنا کہ اس کو اس کے سواری پر سوار کر دے یہ بھی صدقہ ہے، یا اس سے سوار نہ کرے بلکہ اس کا سامان سواری پر سوار کرنے میں اس کی مدد کرے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. ہر وہ قدم جو مسجد میں یا نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے بڑھا رہا ہے انسان، وہ سب کا سب صدقہ ہے. راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا
یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی پہلے بھی پچھلے بھی حدیث میں بیان ہوا، مختصراً اس حدیث میں بیان کریں گے کہ انسان کے جو جسم میں جوڑ ہیں وہ 360 جوڑ ہیں، تو ہر روز ہر جوڑ کے عوض اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے کا شکر ہر رونگٹے کے عوض کرنا انسان پر لازم ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رونگٹے کے عوض وہ شکر ادا کرے۔ لیکن جو جوڑ ہیں اس کا اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ ان جوڑ میں اللہ رب العالمین کی جو خلقت ہے وہ اعلیٰ درجے کی، یعنی ساری کی ساری اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن اس میں جو مظاہر ہیں عجائب ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر جوڑ کے عوض انسان کو ہر روز جس دن اس پر سورج طلوع ہو ہر روز اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تو سورج طلوع ہونے کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر انسان سورج کو جو ہے وہ پاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر اللہ رب العالمین کا ہر جوڑ کے عوض شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ واجب ہونا نہیں ہے، یہ جو امر ہے واجب ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ مباح اور مستحب ہونے کے لیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑ کے عوض وہ کم سے کم 360 دن میں 360 نیکیاں کریں، اور انسان کو چاہیے کہ 360 نیکیاں کرے جس سے اس کے ہر جوڑ کے عوض ہر ایک نیکی شمار ہو۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو پھر آگے صدقہ جو ہے وہ جو نیکیاں ہیں اس کی اقسام آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی دو لوگ ہیں ان کے درمیان انسان عدل سے کام لیتا ہے تو انصاف سے کام لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بھی کیا ہے وہ ایک جوڑ کے عوض شمار ہوگی۔ ایسے ہی انسان کو اس کے گھوڑے پر سوار ہونے میں یا اونٹ پر سوار ہونے میں، کوئی بھی جانور ہے کوئی بھی چیز ہے اس پہ سوار ہونے میں انسان کی مدد کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی نیکی اور بھلائی ہے۔ ایسے ہی کیا کرتا ہے وہ کسی انسان کے جو جانور ہے اس پر اس کا سامان لادنے میں اس کی مدد کر دیتا ہے، کسی بھی چیز پر اس کا سامان لادنے میں مدد کر دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اور نیکی اور بھلائی ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، نیک بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی کیا ہے نیکی ہے، بھلائی ہے، صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ کو بھی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے کیا کیا، نیکی قرار دیا اور بھلائی قرار دیا، یعنی اچھی بات کہنا، انسان کے فائدے کی بات کہنا، نفع کی بات کہنا، جس سے انسان کو فائدہ ہو، نفع ہو، وہ کہنا بھی، یعنی اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی بھلائی چاہنا اور بھلائی چاہتے ہوئے کوئی بات کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بھلائی ہے، اور یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک جوڑ کے عوض شکر ہے۔ پھر فرمایا بِكُلِّ خطوة تمشیها إلى الصلاة صدقۃ، ہر وہ قدم جو وہ نماز پڑھنے کے لیے جا کے بڑھا رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے، بھلائی ہے۔ یہاں بطور جیسے کہ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہاں جو مثال کے طور پر یہ نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، صرف نماز ہی نہیں بلکہ کسی بھی کام، زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، کسی کی بھی بھلائی کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے جا رہا ہے، تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی کام کے لیے وہ جا رہا ہے، تو اس کا ہر قدم نیکی ہے، ہر قدم بھلائی ہے، اور ہر قدم ایک جوڑ کے عوض کیا ہے وہ شکر ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةٌ، معمولی سی چیز ہے کہ انسان جا رہا ہے راستے میں کوئی اس کو ایذا دینے والی چیز ملتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اس سے انسان کو ایذا ہوگی، اس سے مسلمان کو تکلیف ہوگی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے اٹھا کے سائڈ میں کر دیتا ہے تاکہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کیا کہا، کیا قرار دیا، صدقہ قرار دیا، نیکی قرار دیا، اور اس کی بارگاہ میں یہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔
27ویں حدیث کہ یہ حدیث جناب نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. اس حدیث کا عنوان ہے البر والاسم، نیکی اور برائی. جناب نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کرتے ہیں. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے. خیر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ امام مسلم نے روایت کی ہے اس حساب سے میں بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم. اب دوسری روایت ذکر کر رہے ہیں امام مسلم امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ. وان وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتی قلبك البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی صدر وان افتاک الناس وافتوک. یہ دو روایتیں ذکر کی ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی سے متعلق. جو امام نواس رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے یہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جناب نواس نے سوال کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ مجھے نیکی اور برائی کے بارے میں بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہ ہے اچھے اخلاق، اچھی عادت. یہ نیکی ہے، نیکی اچھی عادت ہے. اور برائی آپ نے فرمایا کہ جو تیرے دل میں چبھے، تیرے دل میں چبھے، تیرے سینے میں وہ چبھے اور تو یہ چاہے کہ یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، یہ برائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. دوسری روایت میں ہے کہ جناب واپسہ کی روایت میں ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے نیکی کے بارے میں پوچھ سکوں، گناہ کے بارے میں پوچھ سکوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل کیا کہتا ہے. تیرا دل اگر اس کو وہ اچھا گمان کرتا ہے، اسے ٹھیک گمان کرتا ہے تو وہ تیرے لیے نیکی ہے. تیرا دل اس پہ کہتا ہے کہ نہیں یہ برا ہے اور یہ بد ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو برا مانیں گے اور لوگوں کو برا لگے گا تو یہ برائی ہے. تیرا دل یہ بات کہتا ہے تو یہاں نیکی اور برائی کا جو دار و مدار ہے وہ دل پر چھوڑا جا رہا ہے، انسان کے اپنے اوپر چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. وہ خاص لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ جناب نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں نیکی اور برائی کے بارے میں مجھے بتائیے یا رسول اللہ. جناب واپسہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے نیکی اور برائی کے بارے میں بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تیرا دل اگر کہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی اچھا گمان کرے تو نیکی ہے، برا گمان کرے تو یہ قلب سلیم لوگوں کے لیے ہیں جن کے دل صحیح سالم ہیں، برائیوں سے پاک ہیں، نیکیوں کی طرف راغب ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جب انسان کا تقوی اس قدر ہو اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر ہو تو وہ کیا کرے گا، اب اس کا دل اس کو ابھارے گا کہ نیک کام کر، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک کام ہے. اس کا دل ابھارے گا کہ اس سے بچ، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ برا کام ہے. تو یہ انسان کے دل کے اوپر بات ہے کہ انسان کا دل کیا کہتا ہے. تو دل بھی ہو کیا ہو، وہ صحیح و سالم ہو، نیک ہو. تو اس لیے
اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نواس کو فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ نیک عادت ہے، اچھی عادت ہے، جو برائی ہے وہ کیا ہے، جس سے تیرا سینہ جو ہے وہ سخت ہو اور تیرا سینے پہ وہ بوجھ محسوس کرے، تو اسے بوجھ محسوس کرے اور تو چاہے کہ یہ لوگوں تک پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ برائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت ان لوگوں کے دلوں پہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں کا ان کے دل جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ گناہ کریں، وہ گناہ پر جو ہے وہ ان کو ملامت کریں گے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ بات فرمائی۔ عام انسانوں کا ایسا نہیں ہے کہ عام انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں اور اس پہ اعلان کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کے لیے پھر وہ گناہ نیکی نہیں بن جائے گی۔ تو اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکی کر کے چھپاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور یہی اچھی بات ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ ان کے لیے نیکیاں، ان کے لیے وہ نیکی گناہ نہیں بن جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قلب سلیم لوگ ہیں، جن کا دل ان کو نیکی پہ ابھارتا ہے اور گناہ پر ملامت کرتا ہے، یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں مختصراً۔ یہ جو حدیث ہیں ان کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور تفصیل سے ہو چکا ہے، پوری نشستیں اس پہ ان کے بیان پہ گزری ہیں، تو اسی سے متعلق ہیں، تو اس لیے مختصراً ان کا ذکر کریں گے۔ لزوم السنت و اجتناب البدع، اس حدیث کا عنوان ہے، یعنی سنت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ کی ہدی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس کو لازم قرار دے دینا، اور جو نئے امور ہیں، بدعتیں ہیں، ان سے بچنا۔ یہ حدیث جناب ابو نجیح العرباض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فأوصینا، قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد فإنه من يعيش منکم فسيرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالۃ۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، حسن صحیح ہے۔ امام جناب ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز وعظ فرما رہے تھے، اور بعض روایت میں ہے نماز پڑھ کے ہٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا شروع کیا اور وعظ فرمانا شروع کیا، اور اتنا فصیح و بلیغ وعظ تھا، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ وعظ فرما رہے تھے، اور ایسا وعظ جس سے دل خوف خدا سے لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے خوف خدا کی وجہ سے، ایسا وعظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے آخری وعظ ہے اور الوداعی وعظ آپ فرما رہے ہیں، تو ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی، اس کے تقوی کی، اور جو تمہارے اوپر سلطان ہے اس کے سننے کی اور اس کی طاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ بادشاہ بن جائے، سلطان بن جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ تمہارے اوپر بادشاہ اور سلطان بن جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ، پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ، بس تو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، جیے گا، وہ دیکھے گا بہت بڑا اختلاف۔ فعلیکم بسنتی، تو تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ عدوا علیہ بالنواجذ، اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو تمہارے خبردار جو تمہارے نئے ہیں امور ہیں اور ان سے بچو، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ ضلالہ ہے، گمراہی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے، ان ساری چیزوں کی مختصر سے بات کریں گے اس پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، آپ ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دینے لگے، تو اس قدر فصیح و بلیغ خطبہ تھا، اس قدر خوف خدا سے بھرا ہوا خطبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خطبات، ہر تقریر جو ہیں وہ فصیح و بلیغ ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اس میں الگ بات تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ یا رسول اللہ یہ الوداعی وعظ لگ رہا ہے، آپ اس میں ہمیں وصیت فرما دیجیے۔ دیکھیں صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ لوگوں کی ذکاوت دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے انداز سے سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا رد نہیں کیا کہ نہیں میں بھی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات پوری کی، ان کو وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات پوری کی، اور ایسا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جس سے دل لرز رہے تھے خوف خدا سے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی وصیت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اللہ سے ڈرو، خوف خدا رکھو، اللہ رب العالمین کا تقوی رکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی فرما برداری کرو، اس کی بات سنو، اگرچہ وہ تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط کر دیا جائے، تم اس کی بھی بات سنو، اس کی فرما برداری کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری ہر امور میں کی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی اس کی، بادشاہ کی، اور بھلے ہی بادشاہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی سلطان ہو، اس کی بات مانی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اور طریقت اور شریعت کے مطابق جو امور ہیں ان پر فیصلہ ہوگا، اس میں ان کی بات مانی جائے گی۔ اس کے مخالف کوئی امور ہوں گے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی۔ ایسے بہت سارے امور دور خلافت میں سامنے آئے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں، یمامہ والے جو مسئلہ ہے، اور مسلمہ کذاب والے جو ان سے جنگ، اور زکوٰۃ کے مانعین والوں سے جنگ جو مسئلہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فإن قالوا عصموا منی دماءہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، ان کے خون ہم پر حرام ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نہیں ہے اللہ بحسابہ الا بحق الاسلام، یہ اس حدیث میں نہیں ہے موجود۔ جناب عمر فاروق رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اصبتا، تم نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور تم بالکل صحیح پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی اگر کوئی ایسے بات دیکھتے بادشاہ کے اندر جو خلاف شرع سامنے آ رہا تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ نہیں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور اعتراض کر دیتے۔ تو صحابہ میں بھی یہ تھی بات۔ اس وقت کے حکمران تو ہیں ہی سراسر خلاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب معاملہ غیر اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اب قیامت کا انتظار کریں، جیسا کہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث روایت کی، اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ جو ہے وہ نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اب قیامت کا انتظار ہی کرو، اب کچھ نہیں بچا۔ تو بہرحال نااہل تو ہیں ہی، خیر، اور
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں جو بادشاہ تم پہ مسلط کیا گیا، سلطان تم پہ مسلط کیا جائے گا، امیر تم پہ مسلط کیا جائے گا، اس کی بات مانو، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ اچھی غلامی کیوں نہ ہو۔ جو اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، جو شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے، ان کی بات مانو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہا بعد میں دیکھے گا کہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، جیسے کہ خلافت عثمانیہ کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں ہوا، اور پھر جناب علی کے دور میں ہوا، اور رافضیوں نے جنم لیا اور خارجیوں نے جنم لیا، بہت سے نئے فرقوں نے جنم لیا، تو آپ جناب علی کے دور میں اور جناب عثمان کی خلافت کے آخر میں، تو یہ تھا اختلاف کبیر، لوگوں نے دیکھا اختلاف کثیر، اور اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو اختلاف کثیر چلا آ رہا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب دانی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا ہوگا، تم میرے بات دیکھنا کہ بہت بڑا اختلاف ہوگا، اور وہ اختلاف ہوگا، پھر کیا کرو، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور میرے جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو تھامے رکھو، اور اس قدر مضبوطی سے تھامے رکھو، کس قدر مضبوطی سے تھامے رکھو کہ ایسے پکڑو جیسے دانتوں سے تم نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور اسے تم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور اس حدیث اس روایت میں جو آیا إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، تو جو نئے کام ہیں ان سے بچو، جو نئی چیزیں ہیں ان سے بچو، اور کیونکہ جو ہر نئی چیز کیا ہے، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی ہے، اس سے بچو۔ اس حدیث کا پہلے ذکر ہو چکا، یعنی اس کلام کا پہلے ذکر ہو چکا بدعت سے متعلق، کئی بار ذکر ہو چکا ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ارشاد فرما رہی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو اس حدیث کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے اس پوری کلام کی تفصیل اس حدیث میں 5ویں نشست میں شاید کی ہے، یعنی اس حدیث کے تحت کی ہے کہ یہاں مراد جو ہیں وہ اسلام میں نئے امور ہیں، عقائد میں نئے امور ہیں، جو ایسے نئے عقائد بنا لیتا ہے، جو محدثات ہیں، ایسے عقائد بنا لیتا ہے، جیسے کہ رافضی ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں، جیسا جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ ایسے عقائد بنا لیتے ہیں جو محدثات ہیں، اور ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدعت ہیں، وہ گمراہی ہیں، وہ دلالت ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خالص گمراہی ہے۔ اس محدثات سے جو مراد ہے وہ یہ ہے، اور پھر یہ بھی مراد لیے اعمال بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے اعمال خود ہی بنا لیتا ہے، مطلب نمازوں میں خود اپنی طرف سے تبدیلیاں کر رہا ہے، اور ایسے اعمال بنا رہا ہے جس کی وجہ سے سنت اللہ رب العالمین اٹھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کی اذان جو ہے وہ فارسی میں دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی زبان میں دینا شروع کر دیتا ہے، اور جمعے کا جو خطبہ، تقریر نہیں، خطبہ جو ہے وہ فارسی میں دینا شروع کر دیتا ہے، یا اردو میں ہی اپنی زبان میں دینا شروع کر دیتا ہے، بہرحال کسی بھی زبان میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بدعت ہیں اور یہ گمراہی ہیں۔ اس کے لیے اس سے کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ ان چیزوں سے روکا گیا ہے اسلام میں، اور ان چیزوں کو محدثات قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کو بدعتیں اور دلالتیں قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ اہل سنت کے امور نہیں جن کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بدعتیں قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان پر کوئی نہ کوئی صراحتاً یا ہم معنی نص موجود ہے۔ اسلام میں ان کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، کوئی نہ کوئی نص موجود ہے، جو امور اہل سنت ہیں، مثلا فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، مدد ہے، استمداد ہے، استغاثہ ہے، جتنے بھی امور ہیں وہ
ان پر کوئی نہ کوئی شریعت میں سے حدیث، شریعت میں سے کوئی نہ کوئی بات دلالت کر رہی ہوتی ہے، یعنی صراحتاً یا اشارتاً کوئی نہ کوئی ایسی نص موجود ہے ان کی بدعت نہ ہونے پر، اور وہ بدعتیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو بدعت حسنہ ہیں، اور اسلام میں جو نیک اچھی چیزیں ہیں انہیں پسند کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مثال دی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو، جو صحابہ ہیں سارے مسلمانوں کو، صحاباؤں کو وہ ایک شخص کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تراویح پڑھو، جبکہ سب پڑھ رہے تھے، تراویحیں الگ الگ پڑھ رہے تھے. عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں، وہ ایک شخص کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو. تو پھر آپ فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، میں نے کیا ہی خوب بدعت ایجاد کی، یعنی میں نے کیا ہی خوب بدعت کی ہے یہ کام. تو حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عمر بن خطاب سے راضی ہو کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان کیا خوب طریقہ ایجاد کیا ہے. تو جو نیک اعمال ہیں، جو اچھے طریقے ہیں، انہیں تو شریعت نے پسند کیا ہے، بھلے ہی بدعت کیوں نہ ہو، انہیں بدعت حسنہ کہا گیا ہے. اور بدعت حسنہ میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے. بعض اوقات واجب ہوتی ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات سنت موقدہ ہوتی ہے. بعض تو جو بدعت حسنات، جو بدعت حسنہ ہیں، تراویح کو دیکھ لیجئے اور وغیرہ وغیرہ. تو بدعات کی جو دو قسمیں کی گئی ہیں وہ اسی وجہ سے کی گئی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، قبیحہ ہے. تو جو بدعت قبیحہ ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس سے سنت اٹھ جائے، جو سنت کو رفع کرنے والی ہو. جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، جمعے کی جو خطبہ ہے وہ کیا کرنا لگ جائے، وہ فارسی میں پڑھنے لگ جائے، وہ عربی میں کے علاوہ وہ کسی اور زبان میں پڑھنے لگ جائے، وہ پشتو میں پڑھنے لگ جائے ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرف. تو وہ کسی بھی زبان میں پڑھنے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بدعت سیئہ ہے اور وہ مقبول نہیں ہے، وہ دلالت ہے. یہ تھی مختصر سی تفصیل. اور جو اس میں خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو اس پہ جو سنت مراد لیا گیا ہے، ایک تو حدیث نہیں کہا آپ نے کہ تم پر میری حدیث لازم ہے. اس پہ حدیث اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ ہر حدیث پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض احادیث جو ہیں وہ موضوع ہوتی ہیں، بعض احادیث منسوخ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہر حدیث پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل کرنا لازم نہیں ہے. جیسا کہ بعض جہال وہ کیا کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری اٹھا لیتے ہیں، صحیح مسلم اٹھا لیتے ہیں، یا کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیتے ہیں اور حدیث کی، اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا. اللہ کے بندے، اس کی شرح دیکھو، اس میں علماء کیا فرما رہے ہیں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں آنے والی احادیث دیکھو اسی موضوع سے متعلق، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو ختم کر کے نیا عمل بتا رہے ہیں. تو یہ جہالت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حدیث نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، علیکم بکلامی نہیں فرمایا، بلکہ علیکم بسنتی فرمایا. سنتی میں حدیث بھی آ جاتی ہے اگرچہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے، اور سنت و خلفائے راشدین المہدیین. تو یہاں پر صرف خلفاء کو خاص کیوں کیا؟ یہاں پر خلفاء کو خاص نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابی ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم میں، میرے تمام کے تمام صحابی جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ستاروں کے مانند ہیں. کسی ایک کو بھی دیکھ لو تو، کسی ایک کے طریقے بھی چل دو تو کیا ہوگا، وہ تم بھٹکو گے نہیں، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہاں خاص کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اختلاف کثیر تھا وہ اس معاملے میں ان صحابہ جو خلفائے راشدین تھے ان کی جو سنت تھی اس کو اس وقت پکڑنا لازم تھا. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں بھی کی جائے گی، ابھی وقت کافی ہو گیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں صدقہ و نفلی صدقات و
نیکیوں بھلائیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔